بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، او کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو، طرب آشنائے خروش ہو، طرب آشنائے خروش یعنی جذبہ عشق کی دھوم مچا دینے کے لطف سے آگاہ واقف۔ طرب آشنائے خروش ہو، تو نوائے محرم گوش ہو۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، وہ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری عقائد سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ او میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو ہے بندہ نواز میں۔ او نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، اور نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، وہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہو کہ ہزاروں سجید تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو فلاح کا خواہاں ہو تو اپنے پروردگار کی موافقت میں اپنے نفس کی مخالفت کر، اس کی اطاعت میں نفس کی موافقت کر، اور اس کی معصیت میں نفس کی مخالفت کر۔ تیرا نفس مخلوق کو پہچاننے سے تیرا حجاب ہے، اور مخلوق کو حق تعالیٰ کے پہچاننے سے حجاب ہے۔ پس جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ رہے گا تو مخلوق کو نہ پہچان سکے گا، اور جب تک
مخلوق کے ساتھ رہے گا تو حق تعالیٰ کو نہ پہچان سکے۔ جب تک تو دنیا کے ساتھ ہے آخرت سے واقف نہ ہوگا، اور جب تک آخرت کے ساتھ ہے تو آخرت کے پروردگار کو نہ دیکھ سکے۔ آقا اور غلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالق و مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نفس تو بدی ہی کا حکم کرنے والا ہے، یہ اس کی طبعی عادت ہے، پس بہت کچھ زمانہ تاکہ وہ اصلاح پذیر ہو اور اس بات کا حکم دے جس کا قلم حکم دیتا۔ ہر حالت میں نفس سے مجاہدہ کر، اور حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ اس نے الہام فرما دی ہر نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری، اس کو کٹ جچتی مت سکھلا کہ جب ہر نفس کے لیے جو برائی مقدر ہو چکی اور اس میں تغیر آ نہیں سکتا، تو اب مجاہدہ سے کیا نفع، اور مجاہدہ سے اس کو پگھلا ڈال، کیونکہ جب وہ پگھل جائے گا اور مر مٹے گا تو قلب کے ساتھ سکون پائے گا۔ پس سب کی سیرابی اسی جگہ سے ہوگی جب تو پوری طرح اس کو پگھلا چکے گا، تو قلب کے اعتبار سے تجھ کو ندا دی جائے گی کہ بس اب رحم کھاؤ اور زیادہ جفا کشی سے اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ مقصود ان کو ادب سکھانا تھا سو وہ حاصل ہو چکا۔ بے شک اللہ کی تم پر بڑی شفقت ہے کہ نفس پر بھی حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا اسے گوارا نہیں۔ یہ ندائے حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، مگر نفس کے اپنی قدورتوں سے صاف اور اس کے شر کے پگھل جانے اور حق تعالیٰ کی یاد اور اطاعت سے قلب کے فربا ہو جانے کے بعد، اور جب نفس کو حاصل نہ ہو تو قدورت و شر کے ساتھ اس کو مقرب بنانے کی طمع مت کر، کیونکہ نجاستوں سے پاکی حاصل ہوئے بغیر اس کو بادشاہ کا قرب کیوں کر حاصل ہو سکتا؟ اس کی آرزوؤں کو کم کر کے پھر جو کچھ بھی تو اس سے چاہے گا نا اس میں تیرا کہا ماننے لگے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو سنا کہ آپ کا ارشاد ہے، جب تجھ پر صبح کا وقت آئے تو اپنے نفس سے شام کا تذکرہ نہ کر، اور جب شام کا وقت آئے تو صبح کا تذکرہ نہ کر، کیونکہ تجھ کو پتہ نہیں کہ کل کو تیرا کیا نام ہو، مردہ یا زندہ۔ تو اپنے نفس پر دوسروں سے زیادہ شفیق ہے، مگر افسوس کہ تو نے اس کو بالکل کھو دیا، پھر بھلا دوسرے اس پر شفقت اور اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ تیری دراز امیدوں اور حرص نے اس کے برباد کرنے پر تجھ کو ابھارا ہے، پس امید کوتاہ اور حرص کو کم کرنے اور موت کو یاد اور حق تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رکھنے اور صدیقین کے انفاس اور کلمات کو دوا بنانے اور قدورت سے پاک صاف ذکر سے شب و روز علاج معالجہ کرنے میں کوشش کر۔ نفس سے کہہ دے کہ اپنے کیے کا نفع بھی تجھی کو پہنچے گا اور وبال بھی تیرے ہی اوپر پڑے گا، نہ کوئی تیرا کام بنائے گا اور نہ اپنے کیے ہوئے کام میں سے تجھ کو کچھ دے گا، اور کام کیے اور محنت اٹھائے بغیر چارہ نہیں۔ پس اگر راحت چاہتا ہے تو وقت کو غنیمت سمجھ کر کام کر لے۔ تیرا دوست وہی ہے نا جو تجھ کو باز رکھے، اور تیرا دشمن ہے وہ شخص جو تجھ کو شریر بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کا متولی ہو اور سلامتی عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔